آگ پہ پکی ہوئی چیزیں کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اونٹ کا گوشت ہے جو آگ پہ پکنے کے باوجود آپ اونٹ کا گوشت کھائیں گے تو آپ کا وضو ٹوٹتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد آپ کو وضو کرنا ضروری ہے، لیکن گائے اور بکری کا بکرے کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن اونٹ کا گوشت کھانے سے نہیں۔ اور کپڑے کی آڑ میں آدمی اپنی شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے چھو لیا، شرمگاہ کو چھو لیا بغیر کپڑے کی آڑ سے ڈائریکٹ، تو وضو ٹوٹ جائے۔ لیکن کپڑے کی آڑ میں آپ پینٹ پہنے ہوئے ہیں، پیجامہ پہنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر آپ اپنی شرمگاہ کے اوپر ہاتھ اگر آپ نے رکھا ہے تو آپ کا اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ لیکن بغیر کپڑے کی آڑ سے اگر آپ نے جو ہے شرمگاہ کو چھین لیا ہے تو اس کا وضو جاتا رہے گا۔ چکنائی والی چیز یعنی دودھ وغیرہ اگر آپ کچھ پی رہے ہیں تو اس کے بعد آپ کلی کر لیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ کلی کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا اور کلی کی، دودھ پینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کی، پھر فرمایا اس میں چکناہٹ ہے۔ مزی خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مزی میں نے بتایا گزشتہ درسوں میں، مزی بولے تو یعنی کہ آدمی نوجوان ہے، وہ عورت کی طرف دیکھتا ہے یا پھر عورت کا خیال کرتا ہے، کچھ سوچتا ہے، سیکس کے بارے میں کچھ سوچتا ہے، تو اس کے جو ہے شرمگاہ سے تھوڑی سی چکناہٹ والی ایک چیز نکلتی ہے، اس کو مزی کہتے ہیں۔ تو اگر یہ نکلا تو یہ آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، آپ کو وضو اتنی حد تک جسم دھولے گا، پھر وضو آپ کو کر دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شکایت تھی، خصوصاً جو طاقتور رہتے، ہیلتھی لوگ جو رہتے، تو ان کے اندر جو ہے یہ مزید نکلنے کی شکایت ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی شکایت تھی، تو انہوں نے نبی کا داماد ہونے کی وجہ سے وہ نبی سے ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکے، تو ایک صحابی کو بھیجا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کرے، تو وہ جا کر کے انہوں نے پوچھا تو اس سے وضو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے وضو ہے۔ روایت میں ہے کہ جو ہے وہ اپنا عضو دھو لے اور جو ہے وضو کرے۔ اس سے اسی طرح سے منی نکلتی ہے تو وہ تو پوری طرح سے جو ہے آدمی کو غسل ہی کرنا پڑتا ہے، اور جو ہے وضو تو نہیں بلکہ غسل ہی کرنا پڑتا ہے یہ۔ اور مستقل بیماری کی وجہ سے مکمل ناپاکیزگی ممکن نہیں ہے تو اسی حالت میں نماز ادا کرنی چاہیے، البتہ اسی صورت میں ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ضروری ہے۔ اور ہوا خارج ہونے سے یعنی پیشاب اور پیخانے کی جو آرگنز ہے، اگلے اور پچھلے راستے سبیلین کے راستے سے جو بھی چیز نکلتی ہے تو اس سے آدمی طہارت حاصل کرنا ضروری ہے، سمجھیں؟ کہ پیشاب اور پیخانہ جو آدمی اپنی ضرورت اپنے جسم سے جو نکالتا ہے، اس سے آدمی کو حدث لازم آتا ہے۔ حدث کہتے ہیں یہ پیخانہ اور پیشاب کی وجہ سے آدمی ناپاک جو ہوتا ہے اس سے پاکی حاصل کرنے کے لیے صرف وضو کافی ہے نا مطلب۔ لیکن اس کے علاوہ ان دو چیزوں سے کوئی اور چیز نکلی، جیسا کہ گزشتہ درسوں میں بتا دیا اور بار بار اس کی وضاحت نہیں کرنا چاہیے، تو انشاءاللہ اگلے اس میں کوئی سوال کرنا ہے تو کر لے سکتے ہیں۔ یہ وضو کا طریقہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے آدمی جو ہے ذرا ہنس لیا تو وضو ٹوٹ گیا، اور ذرا زور سے پڑھے تو وضو ٹوٹ گیا، ایسی کوئی بات نہیں، وضو نہیں ٹوٹے گا آدمی ہنسنے سے۔ ہاں نماز میں قہقہا لگا دیا زور سے نماز میں قہقہا لگا تو بھی جو ہے وہاں پہ وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز آپ کی ٹوٹ جائے گی۔ اور خون نکلا جسم سے تو بھی وضو نہیں ٹوٹتا، خون کا نکلنا وضو ٹوٹنے کا سبب نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
تو جب شہید کیا گیا نماز کی حالت میں، وہ نماز پڑھا رہے تھے تو ان کو آ کر کے دشمن نے خنجر مار دیا، خنجر مارا، اور جو ہے اسی حالت میں وہ خون ان کے جسم سے نکل رہا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی۔ تو خون کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، خون کے بہنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ ایسے جو ہے اور بھی جو ہے واقعات ہیں جو صحابہ کے ساتھ پیش آئی۔ اور اسی طرح سے اب بولے کوئی عورت کو دیکھ لیا تو وضو ٹوٹ گیا، میوزک سن لیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ میوزک سننا حرام ہے، یہ نہیں کہ بھائی نہیں وضو نہیں ٹوٹتا، میوزک سنو نہیں بولوں، میوزک سننا حرام ہے۔ آپ کو کان میں پڑ گئی آواز، ارے میوزک سن لیا، ارے گالی دیا، گالی سن لیا، اور بچے کی شرمگاہ دیکھ لیا، چھوٹا بچہ ہے ننگا بچہ، ارے بچے کی شرمگاہ دیکھ لیا نا وضو ٹوٹ گیا، نہیں ایسا۔ عورت کی شرمگاہ اگر دیکھا، عورت کو شہوت کی نظر سے اگر دیکھے، عورت کو اپنی بیوی کو سمجھو، اپنی بیوی کو شہوت کی نظر سے اگر دیکھا تو اس کا وضو جاتا ہے۔ شہوت نے ایسے خالی دیکھ لیا تو وضو نہیں ہوتا، اسی طرح سے۔ اور اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی نہیں بلکہ چھینے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ بہرحال اللہ خیر کرے، اور بھی کچھ ڈاؤٹس ہیں تو کچھ سوالات کرنے پہ انشاءاللہ جوابات دینے کی میں کوشش کروں گا۔ اب اس کے بعد تیمم کے مسائل ہیں۔ تیمم یعنی نہیں، پہلے ہم غسل کے مسئلے دیکھیں گے، اس کے بعد میں جو اصل چیز ہے وضو کے بعد میں وہ غسل ہے۔ اور غسل یہ حدث اکبر سے غسل واجب ہوتا ہے۔ حدث اکبر، حدث کی دو قسمیں ہیں، پہلے بتا دی گئی، حدث اکبر اور حدث اصغر۔ حدث اصغر جس میں پیشاب پاخانے کی وجہ سے حدث اصغر لازم آتا ہے تو اس سے وضو کرنے سے آدمی پاک ہو جاتا ہے۔ لیکن حدث اکبر جو ہے وہ جسم سے منی کا نکلنا، شہوت کے ساتھ یا نیند میں ہو یا جاگتے میں ہو، کسی بھی صورت سے وہ نکل گیا تو اس سے غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے عورتوں کو حیض آ گیا اور جو ہے نفاس کی حالت میں ان کو غسل لازم ہوتا ہے۔ نفاس کہتے ہیں، وہ بھی بات آئے گی، یعنی کہ ڈیلیوری کے بعد عورت کو جب بچہ ہوتا ہے تولد، تو اس کے بعد جو خون نکلتا ہے یا زچگی کی حالت میں جو خون نکلتا ہے یا زچگی کے بعد بھی جو ہے خون نکلتے رہتا ہے ایک مدت تک، تقریباً 40 دن تک جو ہے یہ سلسلہ عورتوں کو رہتا ہے، تو اس کو نفاس کہتے ہیں۔ وہ بات انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ تو ایسی حالتوں میں حیض جو ماہواری ہوتی ہے عورتوں کو، اس پہ جو ہے آدمی کو چاہیے کہ غسل کرے، غسل ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ بیوی اور خاوند کی شرمگاہ مل جانے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ بیوی اور شوہر کی شرمگاہ ملنے پر، صرف مل گیا یہ نہیں کہ پوری طرح سے جو ہے آپ جنابت کر رہے ہیں، بلکہ صرف ملنے سے جو ہے آپ کو طہارت ٹوٹ جائے گی، آپ کا غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، یعنی کہ جسم سے کوئی چیز نکلے، منی کا نکلے یا نہ نکلے، اس کے لیے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ عورت یا مرد کو احتلام بھی اگر ہو گیا تو اس سے بھی غسل فرض ہوتا ہے۔ احتلام بولے تو نیند کی حالت میں نوجوانوں کو حالت میں خود بخود جو ہے وہ رات میں احتلام ہو جاتا ہے، اس سے بھی جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور غسل جنابت میں، غسل جنابت کیسا کرنا، غسل جنابت کیسا کرنا؟ غسل کب واجب ہوتا ہے؟ غسل جو ہے 5 چیزیں ہیں جس کے ہونے کے بعد میں آدمی پر غسل لازم ہوتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ پہلی چیز نیند یا بیداری میں شہوت کی حالت میں منی کا نکلنا جسم سے، اس سے جو ہے یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے مرد اور عورت کی شرمگاہ کے ملنے سے، اور تیسری چیز
حیض یا نفاس کا خون جاری ہونے سے۔ اور کافر جب اسلام قبول کرے، کوئی کافر ہے اسلام قبول کرا تو اس کے لیے غسل فرض ہے اور واجب بنا ہے، اس کو غسل کرنا چاہیے۔ اور مرنے کے بعد مردے کو غسل دینا واجب ہے، مرنے کے بعد میں مردے کو غسل دینا یہ بھی واجب ہے، لیکن شہید کے لیے غسل نہیں ہے۔ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کے لیے غسل نہیں ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے نیت کر کے پھر وہی بات، نیت زبان سے نہیں، نویت ان اغتسل من غسل الجنابۃ، نویت ان اغتسل من غسل الجمعہ، نویت ان اغتسل من غسل العید، عید الفطر۔ پہلے پڑھتے تھے ہم لوگ جہالت کے دور میں، بولتے تھے یہ پڑھنا بولتے، جب تحقیق کریں تو یہ کام ہی نہیں تھا، غسل بھی صرف بسم اللہ سے آپ جو ہے شروع کریں۔ بسم اللہ کہیں گے، پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھو لیں گے، جس پر فرض ہے غسل جنابت۔ جنابت بولے تو میاں بیوی کے ملنے کو جنابت کہتے ہیں، ہم جس طریقے سے جنابت کہتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کو پہلے دھوئیں گے، بسم اللہ کہیں گے، پھر اس کے بعد میں اپنے بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھوئیں گے، بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھو لیں گے صابن یا مٹی وغیرہ سے۔ شرمگاہ کو صابن سے، مٹی سے کون دھوتے؟ مٹی سے کی بات کی تو صابن سے آپ دھو لیں گے، پھر اس کے بعد میں پھر آپ صابن سے اچھی طرح پانی اس ہاتھ کو اچھی طرح سے دھو لیجئے۔ پھر اس کے بعد نماز کا جو وضو کیا جاتا ہے اس طرح سے آپ وضو کر لیں، پورا وضو آپ کر لیں۔ پھر اس کے بعد 3 لپ پانی کے آپ جو ہے لپ بولتے ہیں، یہ دونوں ہاتھوں میں جو پانی بھرا جاتا ہے اس کو ایک لپ کہتے ہیں۔ تو یہ 3 لپ پانی اپنے سر پر ڈال کر کے سر کے اندر بالوں تک، جڑوں تک جو ہے پانی کو اس طرح سے آپ کر کے اچھی طرح پانی پہنچانے کی کوشش کریں۔ اب اس کے بعد میں پھر 3 لوٹے پانی ڈال لیجئے، انشاءاللہ کوئی بات نہیں، بہرحال 3 مرتبہ پانی سر پہ ڈالنا۔ اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہانا، پورے جسم پر پانی بہانا، یہ پھر پورے جسم پہ پانی بہا دیے تو پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہوتی تھی کہ اس جگہ سے ذرا ہٹ کر کے اپنے پیروں کو دھو دیتے۔ اگر آپ وضو میں پیر اگر نہیں بھی دھوئیں گے تو بھی علماء بتاتے نہ دھوئیں، لیکن آخر میں آپ ضرور دھوئیں گے۔ ایک روایت میں بات آتی کہ وضو کی طرح، نماز کی طرح وضو کر لیں، نماز کی طرح وضو کر لیں، تو نماز کی طرح جب وضو کریں گے تو اس میں پیر بھی دھلتے ہیں۔ تو اس حساب سے اللہ عالم بالصواب میں سمجھتا ہوں کہ پیر بھی پہلے دھو لیں وضو کے ساتھ میں، اور پھر بعد میں جو ہے ہٹ کر کے غسل کے بعد نکلنے سے پہلے، آپ حمام سے نکلنے سے پہلے دونوں پیروں کو ذرا اس جگہ سے ذرا ہٹ جائیں اور وہاں پہ پیروں کو دھو لے کے آپ باہر آئیں۔ یہ جو ہے طریقہ غسل کا ہے، سمجھے نا؟ اب اس میں بھی جو ہے کوئی دعائیں پڑھنا، وہ نیت کرنا، یہ کوئی چیز جو ہے اس کا یہ نہیں۔ اب یہ لازم اور ضروری ہے، واجب غسل ہے کب؟ جنابت کی حالت میں اور احتلام کی حالت میں، یا کافر اسلام قبول کرا تو، کافر اسلام قبول کرا تو اس کو ضروری ہے، اور مردے کو غسل کرنا یہ واجب ہے۔ یہ چیزیں ہیں، سمجھے، یہ 4 شرطیں 4 مقامات پر وہ جو ہے واجب ہے غسل۔ اور مستحب غسل کہاں پہ ہے؟ مستحب یعنی کہ سنت ہے، مستحب، جیسا کہ جمعہ کا غسل ہے، جمعہ کے دن آپ غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ اسی طرح سے نظافت اور صفائی کے لیے، اب خالی روز آپ بھی کچھ بھی نہیں، خالی صفائی کے لیے آپ غسل کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک صاف رہنے کے لیے کیا تھا؟ طہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے، تو وہ پاکی حاصل کرنے کے لیے جو روز ہم غسل کرتے ہیں تو وہ مستحب ہے، سمجھے۔ یہ 4 جگہوں پر جو ہے غسل، اور احرام کے لیے 4 جگہ،
احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا، یہ مستحب ہے۔ اب مستحب کا معنی کیا ہے؟ یہ کرنا ہی ہے، جمعہ کے دن غسل کرنا ہی ہے، لیکن واجب نہیں ہے۔ کسی وجہ سے آپ غسل نہیں کر سک رہے ہیں، وقت نہیں ہے، آپ غسل کرنے گئے تو آپ جو ہے نماز چھوٹ جاتی ہے، تو آپ وضو کر کے چلے جائیے، یا پانی کی قلت کی وجہ سے نہیں ہے، خالی وضو کر لینا ہے، یا کسی بھی وجہ سے آپ ڈیوٹی پہ ہیں، جا کر کے غسل کرنا ہے، کرنا مسئلہ ہو رہا ہے، ایسے کوئی مسئلہ ہے تو کر سکتے، ہو جاتا آپ کا نماز۔ یہ نہیں کہ آپ غسل نہیں کریں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، ایسی بات ہے، لیکن کرنا چاہیے، یہ افضل بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ لیکن اتفاقاً کبھی ایسا مسئلہ پیش آ گیا، ارے میں اب وضو کری غسل کرا اس نے، لہٰذا نماز کو ہی نہیں جاؤں، ایسی بات نہیں، آپ چلے جائیں نماز کو وضو کر کے، اس طرح سے یہ مستحب کی بات ہے۔ اب غسل کے اندر کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، وہ غلطیاں کیا ہیں؟ پانی کو بالوں کی جڑوں تک نہیں پہنچاتے، سر پہ پانی اندیل لیا بس سمجھ لیا چلو 3 مرتبہ پانی ڈالو، بولے نہیں، جڑوں تک پہنچانا اس کو اچھا اس طرح سے کر کے، خالی ڈال لیں گے تو اندر پانی نہیں پہنچتا، یہ غلطی نہیں کرنا، یہ غلطی ہوتی لوگوں سے، تو اس غلطی سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور عورتوں کے لیے جو غسل ہے، اس میں عورتوں کو بڑی سہولت دی گئی، اسلام میں عورتوں کو بڑی سہولت ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں کو بہت سہولت ہے، پھر بھی ہماری عورتیں بیچاری جو ہیں وہ عمل سے دور رہتی ہیں۔ کوئی عورت چھوٹی وغیرہ ڈال کے کر کے ہے، اس کا جو ہے بال گوندے ہوئے ہیں، تو سارے بال کھولنے کی ضرورت نہیں ہے عورت کو، تو پانی ڈال دیں اور اس طرح سے کر کے پانی کو جڑوں تک پہنچانے کی کوشش کر دیں، یہ چوٹی پوری کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی کھولتی ہے تو الحمدللہ کوئی بات نہیں ہے، کھول رہے تو گناہ نہیں ہے، کھول سکتی ہے، لیکن اس کو سہولت دی گئی ہے کہ اگر نہیں کھولتی ہے تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن جڑوں میں پانی کا پہنچانا یہ ضروری ہے۔ اس طرح سے چوٹی تو نہیں کھولے گی، لیکن اس پر لازم ہے کہ پانی کو ہر بال کے نیچے جڑ تک پہنچانے کی پوری کوشش کرنا چاہیے، سمجھنا، چوٹی نہ کو کھولو بولے بال اندر کہیں کو پہنچانا، پانی جڑوں تک نہیں، جڑوں تک پانی کا پہنچانا یہ ضروری ہے۔ پورے بدن میں پانی پہنچانے میں سستی کرنا، بعض لوگ جو ہے کیا کرتے، ڈال دیا دھڑ دھڑ نکل گیا، کہیں پہ چھوٹ گیا، ذرہ بھی اگر پورے باڈی میں جسم بال برابر جسم کہیں سوکھا ہے تو بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا، تو اس کا احتیاط کرنا، ہر وضو پہ پانی ڈالتے وقت آپ اچھی دوسرے ہاتھ سے اس کو ملتے جائیں تاکہ پانی اچھا پوری جسم کو لگ جائے، جہاں پر پانی آپ ڈالنے سے بہانے سے نہیں پہنچا وہاں پر جو ہے آپ ہاتھ کے پھیرنے سے وہ وہاں پر بھی پانی بھیگ جائے، اس کا خیال کرنا، اور پانی کا استعمال کثرت سے کرنا، یعنی زیادہ پانی بھی استعمال نہیں کرنا غسل کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2.5 کلو گرام پانی سے وضو کرتے تھے، 2.5 کلو گرام یا پھر 2.5 ml سمجھ لو، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے، اور 300 گرام سے وضو کرتے تھے، 300 گرام پانی سے وضو کرتے تھے، 2.5 کلو گرام سے غسل کرتے تھے، ہم وضو کے لیے 500 کلو گرام کے، بہرحال تو پانی زیادہ نہیں کرنا چاہیے، اور غسل کرتے وقت پردے کا خیال رکھنا، جہاں بولے وہاں کپڑے اتار کے آپ کھا رہے کرو، نہیں دیکھا میں راستے کے بعد جگہ گاؤں میں وہ بور لگے ہوئے رہتے، وہاں پہ آ گیا بیٹھ گیا، خالی وہ اندر جو انڈرویئر جو ہوتی اس پہ ٹھہر کے نہارا بدتمیز، اور وہ عورتیں آزو بازو ہیں دیکھے، ان کو بھی کوئی شرم نہیں، حیا نہیں، تو اس طرح نہیں، پردے کی آڑ میں آپ غسل کریں، ہاں ٹھیک ہے آپ نے چڈی پہنی ہوئی لیکن وہ چڈی تھوڑی سی اس کا کیا اس کا لینا لینا ہے، غلط کام ہے، تو اس طرح سے کہیں پہ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات حیض اور نفاس کی،
حیض اور نفاس کی یہ باتیں دیکھ کر انشاءاللہ ہم اپنا یہ درس ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ حیض سے مراد ایسا خون ہے جو عورتوں کو ہر مہینہ ماہواری میں، ماہواری جس کو کہتے ہیں، اس میں جو خون آتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اور یہ کسی قسم کی بیماری نہیں ہوتی، بغیر کسی قسم کی بیماری یا اندر کوئی زخم لگا ہوا ہو، اندر پیٹ میں کوئی زخم کی وجہ سے آ رہا ہے یا بیماری کی وجہ سے آ رہا نہیں، یہ قدرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے لیے جو یہ چیز رکھی ہے۔ تو وہ ایام جب آتے ہیں تو اس میں جو خون نکلتا ہے اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ حیض شروع ہوتا ہے عورت کو، تو حیض جتنے بھی دن رہتا اتنے دن تک اپنے شوہر سے مباشرت، جنابت نہیں کر سکتی۔ شوہر عورت سے وہ ہم بستری نہیں کر سکتا، اس میں یہ حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے، وہ گناہ کا کام ہے۔ لیکن ہم بستری کے علاوہ عورت سے تمام کام کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، صرف ہم بستری نہ کریں، وہ سے کنار کرنا ہے، مباشرت کرنا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ وہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو خون نکلتا ہے جو حمل کے ایام میں، جب عورت حمل ہوتا ہے، پریگننٹ ہوتی ہے لیڈی، تو وہ خون پھر نہیں نکلتا ماحول، یہ بند ہو جاتا ہے۔ پھر بچے کے ڈیلیوری تک پھر وہ خون اس کو نہیں نکلتا، 9 مہینے تک، سمجھے؟ تو وہ اندر جو بچہ ہوتا ہے، جو جنین ہوتا ہے، وہ اس کی غذا کا کام دیتا ہے، اس کی خوراک کا کام دیتا ہے۔ وہ جو باہر نہیں نکل رہا ہے، خون کا نکلنا بند ہو جاتا ہے حمل پھیلنے کے بعد، تو وہ جنین جو ہوتا ہے اندر بچہ، اس کی خوراک کا کام دیتا ہے۔ حیض یہ فطری عمل ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں رکھا ہے، جس کا آغاز یہ حیض کا، یہ خون کا نکلنا عورت جب بالغ ہوتی ہے تو اس وقت سے یہ شروع ہوتا ہے۔ اور اس کی کوئی عمر نہیں ہے، عمر ایک متعین نہیں کی گئی کہ اتنے سال میں عورت بالغ ہوتی ہے، کوئی 9 سال میں ہو رہی، کوئی 10 سال میں، کوئی 12 سال میں، کوئی 9 سال سے کم میں بھی عورت بالغ ہو جاتی ہے۔ تو جب بالغ ہوئی تو یہ حیض کا آنا شروع ہوتا ہے۔ اور یہ حیض بند کب ہوتا ہے؟ یعنی زیادہ سے زیادہ لوگوں میں 50 سال کی عمر کو جب عورت پہنچتی ہے تو اس کا یہ حیض کا آنا بند ہو جاتا ہے، 50 سال کی عمر۔ اور بعض عورتوں میں اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایوریج یہ 50 سال میں زیادہ تر لوگوں کو حیض کا خون آنا بند ہوتا ہے۔ علماء نے اس کے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ حیض کی کم سے کم عمر 9 سال ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ 50 سال ہے۔ ایک علماء بتائے کہ کم سے کم عمر 9 سال اور زیادہ سے زیادہ 50 سال، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی مدت وہ متعین نہیں کی گئی۔ بعض عورتیں 9 سال سے پہلے بھی حائضہ ہو جاتی ہے اور بعض 15 سال کے بعد بھی بالغ ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے تعلق سے قرآن میں فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ۔ اے نبی لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہذا ان ایام میں عورتوں سے دور رہیں۔ ان ایام میں جب عورت کو حیض آتا ہے تو ان عورتوں سے دور رہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں حکم دے رہے ہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 222 کے اندر۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں سے دوری کو حیض کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ صرف عورت سے شوہر اپنی بیوی سے انہی دنوں میں دور رہتا ہے، ورنہ عورت کے لیے شوہر کبھی بھی کسی وقت بھی اپنی بیوی کے پاس جا سکتا ہے۔ جب بھی حیض ہوگا انسان عورت سے دور رہے گا، حیض کی حالت میں انسان اپنی عورت سے دور رہے گا۔ اسی طرح اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض کی کوئی خاص عمر بیان نہیں کی کہ حیض اتنے سال میں شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان نہیں کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی وضاحت اور صراحت کے ساتھ اس کا ذکر نہیں آیا۔
اب حیض کی مدت کیا ہے، یعنی حیض جو آتا ماہواری جو آتی ہے عورتوں کو، اس کا پیریڈ کتنا ہے، اس کا پیریڈ بھی مختلف ہوتا ہے، کم سے کم 1 دن، کسی کو 1 دن میں آتا اور بند ہو جاتا 24 گھنٹے میں، کسی کو 2 دن، کسی کو 3 دن، کسی کو 5، کسی کو 7، 10، 12 دن تک بھی جو ہے بعض عورتوں کو، مختلف عورتوں کا مختلف یہ ہوتا ہے تو اس طرح۔ اور یہ عورتوں کا حیض کا آنے کا ایک تاریخ مقرر ہوتی ہے، اور اس تاریخ میں کبھی رد و بدل بھی ہو سکتا ہے، کبھی آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ حیض ہے، جب یہ حیض کا خون آ جائے تو عورت کے لیے جو ہے نماز معاف ہے۔ جب یہ حیض شروع ہو جائے تو عورتوں کے لیے نماز معاف ہے اور روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے، لیکن جب پاک ہو جائے تو روزوں کی قضا کرنی چاہیے اور نماز کی قضا نہیں کرنا ہے، نماز بالکل معاف ہے۔ جتنے دن وہ حیض کی حالت میں تھے تو اتنے دن کی نمازیں اس کے لیے معاف ہے، البتہ روزہ جو ہے وہ بعد میں قضا کرنا چاہیے۔ ان ایام میں عورت کے ساتھ ہم بستری منع ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اے نبی، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان سے کہہ دے کہ وہ گندگی ہے، لہذا حالت حیض میں عورتوں سے دور رہیں اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جائیں۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جائیں جہاں سے تمہیں جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جب تک عورتیں پاک و صاف نہ ہو جائیں اور غسل نہ کر لیں ان سے ہم بستری کرنا منع ہے، تاہم ہم بستری کے سوا مباشرت، جیسا کہ میں نے کہا، شرمگاہ کو چھوڑ کر عورت کے دوسرے اعضاء سے فائدہ اٹھانے کو مباشرت کہا جاتا ہے۔ صرف وہ ہم بستری کے علاوہ دوسرے جو بھی آرگنس ہیں اس سے جو ہے فائدہ اٹھانے کو مباشرت کہا جاتا ہے، اور دیگر وہ تمام امور حالت حیض میں جائز ہیں جو ایام حیض سے پہلے جائز تھے۔ صرف جو ہے ہم بستری نہیں کر سکتا، ورنہ تمام جو ہے کام شوہر اپنے بیوی کے ساتھ کر سکتا ہے، جو حیض سے پہلے جو کرتا تھا وہ کام کر سکتا ہے سوائے ہم بستری کے۔ اگر کوئی شخص حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری کر بیٹھتا ہے تو اس پر 1 دینار یا نصف دینار کفارہ دینا واجب ہے۔ اگر غلطی سے کسی وجہ سے، غلطی سے نہیں، میں کفارہ دے دوں گا یہ کر لے کہ ایسا سوچ کے نہیں، انجانے میں غلط فہمی میں اگر کوئی کر دیا تو اس کا کفارہ ہے نصف دینار یا 1 دینار دینا واجب ہے۔ 1 دینار 2.5 گرام سونے کے برابر ہوتا ہے، 1 دینار 2.5 گرام سونے کے برابر ہوتا ہے۔ اس گناہ میں اگر قصور مرد کا ہے تو مرد کفارہ دے گا، اگر قصور عورت کا ہے تو عورت کفارہ دے گی۔ اگر دونوں نے مل کر کے قصور کیا ہے تو پھر دونوں کو یہ کفارہ دینا پڑے گا، ہاں، اس کو 2.5 گرام، اس کو 2 گرام۔ تو بہرحال یہ اس سے بچنا چاہیے۔ حائضہ عورت کے لیے نماز پڑھنا یہ نہیں ہے، روزہ بھی رکھنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ میں نے بتایا۔